السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا، یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصب ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودیوں کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالی، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودی ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بیڑیوں کے ریوڑوں کی طرح ہانک کر بائبل لے گیا۔ انہیں قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پرسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والے شخص اسے سجدہ کرتے تھے، لیکن حضرت دانیال بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔
اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری قوم یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ مطلب اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال نے بائبل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذاؤں اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو اللہ کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید اللہ تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ زار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بائبل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بائبل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہذا بادشاہ نے آپ کو شیر کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خدا، میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے شیر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبریل نازل ہو گئے اور شیر فرشتہ کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال صحیح و سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بائبل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں
ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کی سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بائبل کی سلطنت ہے۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بائبل سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی جو کہ بعد ازاں دو حصے میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصاری میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی حکومت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئی اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچوں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کی اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔